ایک تو علی بھائی آپ کو مبارکباد بھی میں دینا چاہتا ہوں اور ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ 2 ملین آپ نے کراس کر لیا یوٹیوب کے اوپر. اچھا، آپ کی یہ 2 ملین کی جرنی کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا بات کروں کہ کوئی آپ کی میں ٹیم نہیں دیکھتا کہ کوئی آپ نے ہائر کی ہوں بڑے ایڈوانس لوگ. ایک آپ کا کیمرہ ہے پرانا سا اور یہی بیک گراؤنڈ اور بول بول کے اتنا آپ نے 2 ملین تک آپ پہنچ گئے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کتنے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ٹیموں پہ، مارکیٹنگ پہ، لیکن وہ بیچارے ملین بھی کراس نہیں کر پاتے. تو یہ کیسے آپ نے یہ اپنی جرنی شروع کی اور یہ جذبہ آپ میں آیا کہاں سے کہ میں دین کا یہ کام کروں، اور اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے اس کو کیسے ڈیلیور کیا؟ دیکھیں، آپ 2 ملین کو دیکھ رہے ہیں، میرے لیے 2 ملین کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. میں آپ کو ایسے چینل میں بتاؤں گا جن کے 4 ملین 5 ملین ہے لیکن ویورشپ اتنی نہیں ہے. ویورشپ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس وقت. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایز فار ایز اردو لینگویج از کنسرنڈ، آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی بھی ٹاپک لکھیں، اگر 1000 ویڈیوز کھلی ہیں نا تو پہلی 800 ہماری کھلیں گی اور ویورشپ کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ ہوں گی. سبسکرائبر میٹر نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے 3 ملین ہے، ویورشپ 20,000 30,000 ہے. ویورشپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بھارت سبسکرائبر بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں. ظاہر ہے اتنے لوگوں نے آپ کو 20 لاکھ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. جولائی 2017 میں ہمارے 1 لاکھ پورے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور آج 14 اگست 2022 ہے. تو آپ دیکھ لیں کہاں تک بات پہنچی ہے. الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دنیاوی اسباب کے اعتبار سے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے مخالفین کی ہے کہ انہوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی. دنیا کا جو مولوی اٹھتا ہے، چاہے اس کا ایک سٹوڈنٹ چینج ہوا ہے نا، وہ آگے جمعے کے خطبے میں بیان کر دیتا ہے کیونکہ اس کو تو روگ لگ گیا. وہ اپنے روگ کا اظہار ممبر پہ کرتا ہے. ممبر پہ سارے بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کون ہے. ہماری لائف سٹوریز میں آ کے لوگ نہیں بتا رہے کہ جی مولوی صاحب نے کیا گھومرا آیا سی کہ چیک تے کریے ذرا، چیک کر کے ولا تکیے تے صحیح کہ کہندا ہے. او ولا ولا کرتے ہوئے ول پی گئے انہاں نوں. اور اہل سنت ول جماعت او ول پی گئے انہاں نوں. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ سنی تو نام کیا ہے، سنی منہج کو تو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ تو صرف اہل سنت والجماعت صرف لکھتے ہیں. تو مخالفین کا دوسرا محنت تو ہے، ظاہر ہے جی، تن من دھن لگانا پڑتا ہے. میں بہت جنونی ہوں شروع سے. جو بھی کام کرتا ہوں اگر میں نے پڑھائی کی ہے تو جنونیوں کی طرح، کالج لیول پہ بھی، یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی. نوٹس ابھی تک میرے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کمپیٹنسی یہاں بھی میں نے یوز کی، یہاں پہ بھی جنونیوں کی طرح. میری فیملی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں شادی کے بعد آلموسٹ 15 سال میری بیوی بچے میرے ساتھ نہیں رہے ہیں. میں بیچلر اسلام آباد میں رہا ہوں. ریٹائرمنٹ تو اب کچھ عرصہ پہلے لی ہے نا، تو ابھی بھی اسلام آباد میں بھی گھر ہے، ادھر بھی ہے. تو وہ میں جو 5 دن وہاں ہوتا تھا، 2 دن بیوی بچوں کے پاس، وہ بھی زیادہ تر اکیڈمی میں گزرتے تھے، اور وہ 5 دن میں آفس سے آنے کے بعد سارا یہی کام کرتا تھا. تو میں نے اپنی اور کوئی ایکٹیویٹی ہابی نہیں رکھی. میری ہابی تھی. تو آپ کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. میں کہتا ہوں جی ٹائم ختم نہیں ہوتا اتنا ہے، آپ صرف اسے یوٹیلائز کریں. ٹائم ٹیبل بنا کے آپ ٹائم یوٹیلائز نہیں کرتے نا تو ٹائم بہت ہوتا ہے. تو تن من دھن لگایا. پھر اللہ تعالیٰ نے مخلص ساتھی دیے ہیں. ہمارے اکیڈمی کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ریکارڈنگ کرنے والے ہیں، ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی گروہ در گروہ داخل کیے جائیں گے. جہنمیوں کا ذکر ہوا تو وہ بھی ہے گروہ در گروہ، اور گروہ کو کہتے ہیں زمر، یعنی ایک گمراہی کا پیشوا آگے ہوگا اور پیچھے ساروں کو لے کے جا رہا ہوگا. جنتی بھی گروہ در گروہ داخل ہوں گے. جن جن لوگوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی اگر آپ مجھے کہیں، جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر انبیاء، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. تو اللہ کے نیک بندے وہی ہوں گے نا جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی، اس کے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، اس کے پیغمبروں کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہوگی. نیچرل چیز ہے. تو جو لوگ بھی اس دین کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں، میری تو ٹاپ پرائورٹی میں وہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا کوئی منصب دیتا ہے تو میری ٹاپ پرائورٹی پہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، ٹھیک ہے. نہ کہ وہ لوگ
کہ جو لوگ صرف میرے رشتہ دار ہی ہیں صرف، اور میرے دین کے کام میں مجھے کنٹریبیوٹ انہوں نے نہیں کیا، تو مجھے تو ان کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اصل رشتہ تو یہ والا ہے دین کے اعتبار سے. تو الحمدللہ کمٹمنٹ، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی. محنت کرنے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میرا، آپ دیکھ لیں میرا نعرہ یہ ہے. میں جب بھی اسٹیج پہ آتا ہوں کیا پڑھتا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. جب آپ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے آپ کے لیے خیر نکالتا ہے. لیکن جتنی چالیں میری خلاف چلی گئیں وہ خیر ہی بنی. علماء نے جب کلپ بنانے شروع کیے، یہ تو یہ کہتا ہے، لوگوں نے جب سنا، سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے. صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا. تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا. اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ہی مغل برادری ہے. جو مردم شماری ہوئی ہے نا، پہلے نمبر پہ جو آبادی ہے نا 4.5-5 کروڑ وہ مغل ہیں، اس کے بعد دوسرے خاندان ہیں. تو وہ سارے قادیانی ہیں کیا صرف نام کی وجہ سے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا. تو مجھے موقع مل گیا، میں نے اپنے معاملات کلیئر کیے. پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا، ان کا ایک ابا تھا جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے، اور دوسروں کے ابے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. تو کیسے بازی الٹ دی؟ تو ہماری اسٹریٹجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے. ڈیفینسو موڈ میں کبھی نہیں گیا. اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا، میں نے 10 باتیں کی ہیں. اسی لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا. غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی، وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے. ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائے ان کو، لیکن 10 جھوٹی نہیں، دلائل کے ساتھ. لمحہ پالو انہوں نے علمی طور پہ. پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں کہتا ہوں نہ چھیڑو، وہ تو پتہ ہے پھر چھڑنا نہیں ہے. آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے. ان کو پتہ ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا. دیوبندی دعائیں مانگ رہے تھے کہ کہیں طارق مسعود سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے. ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کو تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس بات کا، ہمیں بھی پتا ہے. اور میری بھی بڑی خواہش تھی ملاقات ہو جاتی، لیکن وہ جو کام ڈلا اور بیچ میں انتظامیہ انوالو ہوگی، ورنہ اتنا سافٹ شکار میں نے چھوڑنا تھا کہ مجھے ایک ایسا موقع مل گیا کہ قیامت تک کے لیے یہ دفن ہو جاتے. لیکن اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے، الحمدللہ لوگوں نے ہدایت قبول کی. آج تک اس ویڈیو کا جواب نہیں. جو 3 عقیدے میں نے المحنت کے ہائی لائٹ کیے، الٹا اس کو سن کے جو کل تک نعرے لگا رہے تھے وہ چینج ہو گئے. تو فائدہ ہوا نا، شر میں سے خیر نکلی. تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ میری ایک جو طبیعت ہے جو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے جھوٹی FIR کٹوائی ایک DPO کو انوالو کر کے، جو اعلی کار بنا بریلویوں کا، اور وہ پہلی پیشی پہ ہائی کورٹ سے فارغ ہوئی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں. اس سے پہلے ویکیپیڈیا نے میرے نام کے اوپر کوئی پیج نہیں بنایا تھا، انہوں نے باقاعدہ پیج بنا دیا اور پورا میرا بایو ڈاٹا ڈال دیا. تو یہ FIR نہ کٹواتے تو یہ ہونا تھا. مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ چیزیں تو پھیلی نا، اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو آڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن، اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ہن بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا، جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ. میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں اللہ کے فضل سے. میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے. میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے. اور آپ کو نظر آئے کہ کیسا میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوا ہوں. تو یہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا، اس سے میں ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا، بلکہ مزید اوفینسو ہوتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے. یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈر جائے گا. ٹرینڈ چلایا نا انہوں نے میرے خلاف محرم میں، ٹرینڈ الٹا پڑ گیا. ٹرینڈ میں آپ جائیں 90% میرے حق میں لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں، حدیثیں. اگر 4 بندوں کو نہیں پتا تھا ان کے ماموں نے کیا کیا ہے
تو اب حدیثوں کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا. ساروں نے کہا یار صحیح تو کہہ رہے ہیں, اس نے کون سی اپنی بات کی ہے. میں فرنٹ سے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ بات کی ہے, اچھا آ جاؤ اب دیکھو پھر یہ بات کس کس نے کی ہوئی ہے, آؤ فتویٰ لگاؤ. فوراً ڈر جاتے ہیں یہ.